دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ قاف. اب یہاں سے قرآن کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، سورہ قاف سے. اور سورہ قاف جو ہے آخری حصہ کا مطلب ہے قرآن کی 7 حزب ہیں، 7 احزاب ہیں. یعنی قرآن مجید کو صحابہ کرام 7 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، یہ اس کا آخری حصہ ہے. اور اب سن لیجیے، ہم تقریباً 25 پارے ہم مکمل کر چکے ہیں اور اب 5 پارے باقی ہیں. یہ آخری قرآن مجید کا حصہ ہے، لیکن اس میں صورتیں ہیں 64 اور بہت مشکل قرآن مجید کا یہ حصہ ہے. یعنی جو پہلا حصہ ہے آسان ہے، یہ جو حصہ ہے آخری حصہ ہے، آخری جو 5 پارے ہیں اس میں بلاغت ہے، مشکل الفاظ ہیں اور بہت ہی جامع اور کمپیکٹ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اس لیے میں کہتا ہوں، سن لیجئے کہ ہاتھی کا آپریشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے، چیونٹی کا آپریشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جتنی چیز چھوٹی ہوگی اتنی مشکل ہوگی اور جتنی چیز بڑی ہوگی اتنی آسان ہوگی. اچھا جی، مرکزی مضمون پر پہلے آئیں. منکرین آخرت، منکرین رسالت محمدی قریشی قیادت کے لیے آخرت کی عقلی دلیلیں، تاریخ تکذیب رسالت سے استدلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، تسبیح، حمد، نماز کے ساتھ احوال دوزخ و جنت سے تذکیر بالقرآن کا فریضہ انجام دیتے رہنے کی ہدایت. اب ذرا ماحول کو سمجھیے. ماحول کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا ہے کہ جی آپ رسول نہیں ہیں. لوگ قیامت کا انکار کرتے، قیامت نہیں آئے گی. تو ان حالات میں مخالفت اپنے عروج پر ہے. ان حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے تبلیغ کیجیے. قرآن مجید کے فذکر بالقرآن، فذکر آخری آیت، فذکر بالقرآن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے تبلیغ کیجیے اور صبر کے ساتھ نماز کا اہتمام کیجیے اپنے اور دلائل سے لوگوں کو مطمئن کیجیے. دلائل سے. وہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی بیٹھے ہوئے نا، کیا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ جی دیکھیے، یہاں سورہ قاف کے آخر کی آیت میں کہا گیا ما انت علیہم بجبار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہیں، آپ اپنے دین کو زبردستی ان پر مسلط نہیں کر سکتے. فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے، قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کیجیے. اچھا، تو جو اہم نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں اور یہاں جو تبلیغ جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے خاص طور بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، قرآن کو دعوت و تبلیغ میں استعمال کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن کو استعمال کرو دعوت و تبلیغ میں. اگر قرآن کا علم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ کما حقہ انجام نہیں دے سکتے. ایک بات. دوسری بات، اس صورت میں آخرت کی عقلی دلیل ہے. یعنی ایک فرض کیجئے واجپئی ہے ہندوستان میں، یا منموہن سنگھ ہے، وہ کہتا ہے میں آخرت کو نہیں مانتا، جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا. تو آپ جو ہے آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم
قیامت آئے گی. وہ کہتے ہیں میں آپ کے اللہ کو بھی نہیں مانتا. آپ کہتے ہیں قرآن کی قسم قیامت آئے گی. وہ کہتا ہے میں آپ کے قرآن کو بھی نہیں مانتا. تو آپ اس کو عقل سے سمجھانا پڑے گا نا کوئی. تو قرآن مجید میں عقلی دلائل ہیں. امکان آخرت کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل ہیں. سب سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یہ واپسی ناقابل قیاس ہے، رجع بعید ہے. اب سن لیجیے اس کا جواب یہ دیا گیا قد علمنا ما تنقص الارض منہم. در بات کو سمجھے، میری طرف دیکھیے توجہ سے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لاش میں زمین جو کچھ کمی کرتی ہے وہ ایک کتاب میں درج ہے. زمین لاش میں جو کمی کرتی ہے. فرض کیجئے آپ مر گئے، آپ کا وزن تھا 100 kg وزن تھا. جس دن آپ کو دفن کیا گیا 100 kg کفن کے ساتھ 100 kg تھا. 1 مہینے کے بعد آپ نے لاش نکال کے دوبارہ وزن کیا تو دیکھا سارا پانی اندر جتنا تھا وہ سارا جذب ہو گیا زمین کے اندر. آپ کی لاش کا وزن 70 kg رہ گیا. 5 سال کے بعد وزن کیا آپ نے تو 40 کلو ہو گیا. سارا گوشت سارا ختم ہو گیا، صرف ہڈیوں کا پنجہ رہ گیا. 100 سال کے بعد وزن کیا تو 40 کلو رہ گیا. 1000 سال کے بعد جو ہے وزن کیا تو 20 کلو رہ گیا. تو زمین اس میں سے کمی کرتی ہے. ما تنقص الارض منہم، زمین میں اب وہ اس میں ایک ہڈیوں میں کیلشیم تھا، فاسفورس تھی، پروٹینز تھے، گوشت کے اندر پروٹینز موجود تھے آپ کے، وہ سارے اجزاء زمین میں تحلیل ہو گئے. آکسیجن کہیں چلے گئی، پانی کہیں چلے گیا، اور نائٹروجن کہیں، فاسفورس کہیں، کیلشیم کہیں، پوٹیشیم کہیں. زمین نے کھا لیا نا، زمین نے کمی کی. ما تنقص الارض منہم. تو فرمایا کہ آپ اس کے بعد فرض کیجئے قیامت کے دن صرف ایک سر کی ہڈی رہ گئی، 1 کلو. 100 کلو کا وزن کتنا ہو گیا؟ 1 کلو. اب وہ 1 کلو سے آپ کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ. یہ ہے، اس کے لیے میں نے جدس کا لفظ استعمال کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ سارے پرزوں کو آ جاؤ بھائی، وہ سارے پرزے آ کے وہ لاش میں مل جائیں گے. اور فرمایا وَعِندَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ، ایک کتاب میں درج ہے کہ آپ کا کیلشیم کہاں گیا، آپ کا پانی کہاں گیا، آپ کی پروٹینز کہاں گئی، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ حکم دے گا یہ سارے اجزاء جو ہیں سب کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے. یعنی سنیے، یعنی یہ ایسی بات ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ایک گاڑی کا، مرسیڈیز گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ایک بہت اونچے برج سے نیچے جا کے گر گئی، تو اس کے سارے پرزے ادھر ادھر بکھر گئے. اب وہ سارے پرزوں کو اللہ تعالیٰ ری اسمبل کرنا، یہ تو بہت آسان کام ہے نا. پہلے عدم کو وجود بخشنا مشکل ہے، لیکن اب تو صرف کیا کرنا ہے؟ بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کرنا ہے. سارے اجزاء کو جمع کر دے گا. چلیے دوسری جو بات بتائی گئی یہاں پر، دوسری بات جو بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے مبارک پانی برساتا ہے اور اس کے نتیجے میں باغات اگاتے ہیں، غلہ ہوتا ہے اور کھجور ہوتے ہیں. رزقا للعباد، بارش کے ذریعے میں بندوں کے رزق کا انتظام کرتا ہوں. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. یہ دوسری دلیل ہے، عقلی دلیل. ذرا غور سے سنیے، یہ میری کلاس میں یہاں جو ہے آپ کو بادام کھا کے آنا پڑے گا، کیونکہ عقلی دلیلیں آ رہی ہیں نا. ایک کافر جو قیامت کو نہیں مانتا اس کو مطمئن کرنا ہے کہ قیامت آئے گی. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مبارک پانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں. احیینا بہ بلدۃ میتا. خزاں میں کیا ہوتا ہے؟ دسمبر جنوری کے مہینے میں زمین مردہ ہو جاتی ہے، لیکن مارچ کے مہینے میں جب بارش ہوتی ہے تو پھر ہر طرف سبزہ، دیکھ برسات میں سبزے کا ہرا ہو جانا.
فرمایا کذالک الخروج، اسی طرح تمہیں میں زمین سے نکالوں گا، اسی طرح تمہیں میں قبر سے نکالوں گا۔ اچھا اب یہاں سن لیجئے، بیج جو ہوتا ہے نا، بیج زمین کے اندر ہوتا ہے چھپا ہوا، تو مارچ میں جب بارش ہوتی ہے اور موسم سازگار ہو جاتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے، ونٹر میں پودے نہیں ہو سکتے، سردی میں پودے، برف جب ہو تو پودا مر جاتا ہے، تو سیڈ جو ہے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ٹیمپریچر بھی بڑھ جائے، حرارت بھی بڑھ جائے اور اوپر سے بارش بھی ہو، اس کے نتیجے میں پانی بیج کے اندر داخل ہوتا ہے اور زمین سے پھٹ کر کونپلیں باہر آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر غور کیجئے ذرا توجہ سے، بارش کو تشبیہ، جب سور پھونکا جائے گا اللہ کا حکم ہوگا، تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو جس طرح کونپل پھوٹتی ہے بیج کے اندر سے، اسی طرح قبر کے اندر سے بھی مردے زندہ ہو کے نکلیں گے۔ کذالک الخروج، کذالک خروجکم من القبور من الاجداث یوم القیامہ، محض